وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان وہاب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کے2 ٹی وی۔ تو ناظرین، میں آج تھور میں موجود ہوں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 8 دن سے عمائدین دیامر دھرنا لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دھرنے کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ہمارے فارسٹ بوسیدہ جو ہمارے جنگل ہے اس کی کٹائی کرنی چاہیے۔ تو عوام چاہتی ہے، یہاں کے عمائدین چاہتے ہیں کہ وہ ایک قانونی طور پہ ہو، اس لیے کہ انہوں نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ ان کے لیے فارسٹ سے کوئی نوٹیفیکیشن، کوئی ایسی منظوری دی جائے کہ وہ بآسانی اپنے جنگل کی کٹائی کر سکے۔ تو اس مسئلے میں جو مشکل آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ باقی سینٹرل کیبنٹ گلگت بلتستان کی طرف سے ایشو ہو گیا ہے، منظوری ہو گئی بل، لیکن اب جو مین ایشو بن رہا ہے وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بن رہا ہے، جو ہمارے سیکرٹری ہیں ظفر وقار تائی صاحب کی طرف سے۔ تو میرے ساتھ عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ عمائدین موجود ہیں، تو ان کے زبانی ان کے موقف جان لیتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اگر یہ نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوتا ہے۔ بیسیکلی انہوں نے کل تک ٹائم دیا تھا، لیکن کل تک وہ پاسپونڈ ہو گیا، تو وہ کسی فارن وزٹ میں تھے، آج وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ تو جان لیتے ہیں کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن پیش نہیں ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوتا ہے، تو ان کا کیا لاء عمل ہے اگلا، باقی ان کے زبانی جانتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں مولانا صاحب آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ مولانا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوتا ہے، ایک تو منظوری مل گئی ہے ان کو، پھر یہ کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ کیا یہ ایشو ہے؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلواب بھائی صاحب سے بہت بہت شکریہ ہے۔ یہ کمینٹ سے تو ہو گیا، وزیر اعلیٰ صاحب نے کمینٹ سے تو یہ آرڈر ہو گیا، اور صرف یہ فارسٹ سیکرٹری اور اس کے دستخط ضرورت ہے۔ تو ہم ادھر بیٹھا ہے، پورے دیامر کے ایک مجرد شورا بھی ہے، ایک ہمارا امیر بھی ہے۔ تو وہ سیکرٹری صاحب علاقہ میں نہیں تھا، ابھی وہ گلگت میں آ گیا، تو ہم اس کے دستخط پر انتظار میں ہیں۔ اگر خدا نخواست نہ کرے جو بھی ہو، اگر کہ اس نے لیٹ کیا ہے تو پھر عوام روڈ پر جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم سب دیامر کے لوگ یہاں جمع ہیں، تو اس کے وجہ سے ہم انتظار کیا، یہ نہیں کہیں گے یہ شرافت سے بیٹھا ہوا یہاں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر کہ کل میں پرسوں تک ہمارا انتظار ہے، اگر نہیں ہو گیا تمام ذمہ داری فارسٹ محکمہ ہمارا ذمہ دار ہے، تمام خرابی روڈ کے بلاک ہو اور انتشار ہو، فارسٹ محکمہ ذمہ دار ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ بتائیے گا کہ یہ آپ کے اخراجات کتنے ہیں ڈیلی کے؟ آپ پچھلے 8 دن سے یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بل تو آپ کا منظور ہو گیا، لیکن یہ فارسٹ کو جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیوں ایشو بنا رہا ہے بیچ میں؟ جی بڑی مہربانی عبدالوہاب صاحب، آپ نے زحمت کی، آپ تھوڑ دھرنے میں آئے، آپ کا بہت مشکور ہے عوام ادارہ یوتھ ادارہ علماء اکرام۔ اس کے بعد اخراجات کا میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں ہمارے 50 جوان ہیں جو اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اس میں 10 جوان روزانہ کی طور پر وہ خدمت کر رہے ہیں۔ اس کا ایک امیر ہے فیاض اللہ بھائی، آپ نے اس سے بات بھی کیا۔ یہاں کے اخراجات تو میرے خیال ڈیلی کا 3 لاکھ سے اوپر اخراجات ہیں۔ باقی ایشو یہ بن رہا ہے کہ پہلے بھی یہ نوٹیفیکیشن کابینہ سے منظور ہو چکی تھی، آپ کو پتہ ہے بخوبی علم ہے۔ اس کے اندر تھوڑا سی پوائنٹ وہ ایڈجسٹ کیا ہوا تھا سیکرٹری صاحب نے، ایسے کہ وہ غلط تھے، وہ برابر کر کے ابھی کابینہ سے تو منظور ہو چکی ہے، لیکن بال آ کے پھر سیکرٹری صاحب کی گند میں، وہ پہلی والی بات ہے۔ ابھی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پرامن طریقے سے بیٹھنے کا ان کا صرف یہی وجہ ہے، صبر بھی اتنا نہیں ہے، لیکن یہ محب وطن ہے، بالکل یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں بہت بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں، ہماری وجہ سے گلگت بلتستان تخلیق میں نہ جائے، یہاں کی کمپنیاں تخلیق میں نہ جائے، یہاں بہت بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں یہ تخلیق میں نہ جائے، اسی وجہ سے یہ لوگ برداشت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر یہ کام نہیں ہوا تو سب سے پہلا جو ہمارا ڈیمانڈ ہوگا وہ فارسٹ محکمہ اس دیامر سے چلی جائے گی، سب سے پہلا ہمارا یہ ڈیمانڈ ہوگا۔ ہم حکومت جی بھی حکومت سے ہم عرض کرتے ہیں، پہلے ہم وفاق کے ساتھ تھے، ہمارا بالکل قانونی کٹائی ہو رہی تھی، جب یہ بھی حکومت بنی تو دوسرے ہمارا علاقے کے جو فارسٹ مقام ہے انہوں نے اپنا لیے ایک قانون بنایا کھانے کے لیے۔ دکھی صاحب آج اس مسئلے میں بھی، اس مشکل میں بھی یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کے زبانی جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اور یہ اس مشن میں کیوں آئی ہیں، اس دھرنے میں کیوں تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں دکھی صاحب آپ؟ دعا خیریت ہے سر۔ آپ کا کیا موقف ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں؟
सबसे पहले तो मैं गिलगित बल्तिस्तान फॉरेस्ट सेक्रेटरी से ये गुजारिश करता हूँ कि कितना अरसे से अपनी मदद आपके तहत हमारे बूढ़े बुजुर्ग के सफ़ेद दाढ़ी वाले 8वें दिन से इस धरने में बैठे हुए और कितना इनके ऊपर खर्चात है और इतनी गर्मी में इतनी तपती हुई धूप में ये क्या ड्रामा हो रहा है। इसके ऊपर कोई राज होगा, कोई हिकमत होगी, कोई इसके ऊपर कमीशन होगा। ये कह रहे हैं कि हमने FC वालों को अपने फाटक पे ड्यूटी लगाई है और गिलगित बल्तिस्तान के हर कारखाना लकड़ से भरे हुए हैं। ये ड्रामाबाज हमें मंजूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा भाईजान, माशाल्लाह आपने बड़ी कोशिश की है, तो बताइएगा कि अगर ये नोटिफिकेशन इशू नहीं होता है तो आपका अगला क्या रिएक्शन होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया वहाब साहब आपका, आपने अपना वक्त निकाल के यहाँ पे टाइम दिए। हमारा मौक़िफ़ तो ये है, पूरी अवामी तहरीक दारिल की हमारी तकरीबन 150 बंदों की एक ये प्लेटफॉर्म है। अगर इस धरने से मैं उनकी वसादत से ये कहना चाहूँगा कि अगर ये धरना हमारा 8वां रोज़ आज शामिल हो चुका है, अगर कल तक हमारी ये डिमांड पूरी ना होती तो हम इनको पूरे के पूरे अवामी तहरीक को कॉल देंगे, वो पूरे ही आ जाएंगे और हम पूरी दियामर में बला कर देंगे। हुकूमत साचुक गहिल वासो ने दे न्या शश्मो जैसन कॉल एक दिबिंग थे ना दसखत एक फिलानी दरोगा थे ना, एक फिलानी दरोगा थे ना, तो अना की हुकूमत सासो से तमाशा न सनोता। अच्छा, अभी तक कोई साफ़ी कराम आपकी कवरेज के लिए, आपकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कोई यहाँ नहीं आया? बहुत अहम सवाल किया आपने कि कल से तकरीबन 8वां दिन तक अभी तो कोई साफ़ी मौजूद तो यहाँ पे तो नहीं आया। मेरे ख्याल में आज फर्स्ट टाइम आपकी है, तो मैं उन साफ़ियों से भी कहना चाहूँगा कि वो सरकारी कोई काम होता या सरकारी कोई इदारा होता तो वहाँ फ़ौरन पहुँच जाते हैं और पूरी दियामर का जो मसला होता है वहाँ पे एक ही साफ़ी ना होना, ये एक हैरानकुन बात है। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। एक चीज़ मैंने नोट की है, तो मेरी ये साफ़ी जितने भी हमारी तबका है उनसे ये अपील है कि देखो, हम होते इसलिए, हमारी ट्रेनिंग इस चीज़ की होती है कि हम आवाज़ के, हम गुरबा के, हम यतीमों की आवाज़ को बुलंद करें। यहाँ तो हमारे अपने बेसिक हुकूक़ है। ये मैं आज बतौर साफ़ी, मैं ख़ुद को साफ़ी तो नहीं कह सकता, लेकिन एज ए साफ़ी मैं साफ़ी का किरदार अदा कर रहा हूँ। तो मैं अगर चाहूँ तो यहाँ एक बुनियादी हक़ के तौर पर भी लड़ सकता हूँ। ये जो बुज़ुर्ग यहाँ आप देख सकते हैं, उलमाए किराम हैं, आम अवाम है, मुख्तलिफ़ तहरीकों के नौजवान यहाँ मौजूद हैं, तो उनकी आंखें निकल गई हैं। क्या वजह है, तो इनको वो नहीं देख सकते हैं। तो मैंने इनसे पता किया है कि कोई मेंबर यहाँ तशरीफ़ नहीं लाया। क्या वजह है? हमारे करोड़ों के वोट हमने मुफ्त में लाए थे, ये वोट जो लेके वो आराम कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।